السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ جزا اللہ عنا سیدنا ونبینا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ کتاب الزکاة، الفصل الاول۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يودي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فجرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا غضباء تنتحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخيل؟ قال فالخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونباء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات ولا تقطع تولها فاستنت شرفا وشرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه مسلم۔
آج انشاءاللہ ہمارا گفتگو کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم کچھ دن تک زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل بھی ساتھ میں ذکر ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ سارے مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین سے ہوں گے، یعنی حدیث پاک بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور حدیث پاک کے ساتھ ساتھ مسائل بھی انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، تو انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور آپ نے انہیں روانہ فرمایا تو خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی بستی کے آخر تک لے کر آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر چل رہے تھے اور حضرت معاذ کو سواری پر سوار کیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت معاذ نے بار بار عرض کی یا رسول اللہ میں نیچے آ جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں یا دونوں حضرات پیدل چلیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت معاذ سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنی شفقت فرما رہے تھے کہ حضور خود زمین پر چل رہے تھے اور اپنے پیارے صحابی کو اونٹنی پر سواری پر سوار کیا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبھی اگر کوئی بڑا آپ کو عزت دے دے، چاہے وہ علم میں بڑا ہو، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو، چاہے وہ رتبے میں بڑا ہو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اب اس سے بہتر ہو گیا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے کہ اس نے بڑے ہونے کے باوجود مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود نیچے جگہ بیٹھنا پسند کیا، یا مجھے گاڑی پر بٹھایا، خود پیدل چلنا برداشت کیا۔ یہ اس کی شفقت اور محبت ہے۔ اس سے دل میں غرور و تکبر یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی یہ برا ہونے کی نشانی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب سے مراد یہ کہ یہود و نصارہ ہیں۔ تو سب سے پہلے جب انہیں اسلام کی دعوت دینا تو یہ کہنا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب سے بیسک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بندہ پہلے مسلمان ہو جائے، جب مسلمان ہو جائے گا تب اس کے نیک اعمال جو اچھے کام ہیں وہ نیکیاں شمار کی جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں بھی نیکیاں کرتا ہو تو اس کی نیکی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایمان جو ہے نا یہ کسی بھی محل کے لیے زمین اور اس کی بنیاد کی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو کیا ہوا میں کوئی محل بنایا جائے گا؟ ہرگز نہیں بنایا جائے گا۔ تو سارے اعمال کی بنیاد ایمان ہے، اگر ایمان ہی موجود نہیں ہے تو پھر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جہاں کہیں بھی اپنے صحابہ کو بھیجا اور صحابہ کرام نے جہاں کہیں بھی اسلام کی تعلیم تبلیغ فرمائی ہے وہاں سب سے پہلے کلمے اور ایمان کی طرف بلایا ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان درست نہیں اس کے سارے اعمال اکارت ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بیسک چیز یہ کہ ہمارے ایمان درست ہونے چاہیے۔ ایک تو ہم ایمان قبول کریں، پھر اس کے بعد ایمان بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ایمان ہے جو درست نہیں ہے تو اس ایمان سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مشین اگر آپ کے پاس ہو اور وہ صحیح نہ ہو تو وہ چلے گی کیسے؟ جب چلے گی نہیں تو آپ کو اس سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ بظاہر دیکھنے کو بہت بڑی مشین رکھی ہوئی لیکن وہ اگر چلنے کے لائق ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اگر خراب ہوگا، اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ نہیں چل سکتی تو پھر اس کا کوئی یوز ہی نہیں ہے۔ بظاہر اسی مشین کی مشین ہے۔ ایسے آپ لاکھ کلمہ پڑھتے ہوں، لاکھ نمازیں پڑھتے ہوں، لاکھ روزے رکھتے ہوں، خوب زکاتیں ادا کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کا ایمان درست نہیں ہے نا تو ایمان کی مشین چل نہیں سکتی، یاد رکھیے، اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی نہیں جائیں گی۔ اس لیے سب سے بیسک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان ہو اور ایمان وہ بھی درست ایمان ہو۔ اگر ایمان درست نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے تھے لیکن جن کا ایمان درست نہیں تھا، جو پکے مسلمان نہیں تھے، ان کے بارے میں قرآن پاک کی کتنی آیات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان درست نہیں ہے کہ پیسہ ملتا ہے تو مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں، جب پیسہ نہیں رہتا تو شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ باقی کہتے تھے ہم سب مانتے ہیں، لیکن کیا زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے کے بعد بھی کوئی مسلمان رہتا ہے؟
زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ان سے بائیکاٹ کیا، یعنی ایسا نہیں کیا کہ انہیں چھوڑ دیا اور کوئی تعلق، بلکہ ان کے ساتھ جہاد کیا۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایمان کی کتنی بھی ضروری سے ضروری چیز اگر کوئی سامنے والا شخص چھوڑ رہا ہے تو اس سے بائیکاٹ کیا کریں گے، اسے تعلق کیا ختم کریں گے، دنیا بھر کے بہانے بتا کر اس سے جڑے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود ان کا اپنا ایمان بھی ڈھلمل ہو جاتا ہے، اور ان کا خود ایمان مضبوط نہیں رہتا۔ وہ اگرچہ سارے کام کر رہے ہوں لیکن ان کا ایمان خود ظاہر سی بات ہے، آپ جس کی صحبت میں رہیں گے اسی کا نہ اثر آئے گا، جس کی صحبت میں رہیں گے اسی اجالے میں رہیں گے تو آپ نظر آئیں گے، اندھیرے میں رہیں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے۔ جیسے ماحول میں آپ رہیں گے آپ کے اوپر ویسے ہی اس کا اثر آئے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان سمجھے کہ ایک تو ایمان لانا ہے سب سے بنیادی بات، اور جن کے پاس ایمان ہے وہ اپنا ایمان درست کرے۔ اگر ایمان درست نہیں ہے تو ساری نیکیاں بیکار چلی جائیں گی۔ درست ایمان یہ اعمال کے لیے بے حد ضروری ہے اور بیسک پوائنٹ ہے۔ یہ جس کا ایمان نہیں ہے یا جس کا ایمان درست نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی ہمیں قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے مسلمان تھے جو ساری نمازیں کلمہ پڑھتے تھے اور خوب عبادتیں کرتے تھے، حضور کو اللہ کا رسول بھی سمجھتے تھے، مگر حضور کی تعظیم نہیں کرتے تھے، حضور کی کسی بات کا کبھی مذاق اڑایا تو قرآن کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی بہانے نہ بناؤ، اب تم ایمان والے تھے لیکن اب کافر ہو گئے، یعنی پہلے وہ مسلمان تھے لیکن اب بھی سارے وہی کام کر رہے جو پہلے کرتے تھے، لیکن چونکہ اب تم نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کر دی۔ جیسے ایک صحابی کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم گیا ہے۔ تو ابھی اس سے پہلے کہ حضور کوئی جواب ارشاد فرماتے، کچھ لوگ جو محفل میں بیٹھے تھے کہنے لگے دیکھ لو، اب کیا حضور ان کو کیا کوئی علم غیب ہے کہ یہ بتائیں گے؟ ان کو کیا پتا کہ صحابی کے اونٹ کہاں بندھے ہوئے؟ یعنی ایک مذاق اڑانے لگے، ہلکے میں نہیں لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی۔ اور اس کے بعد جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو کہنے لگے ہم تو بس ایسے ہی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ اس کی آیتوں اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ یہی بچا ہے کہ اب اللہ اس کے رسول سے مذاق کیا جائے گا، اس کی آیتوں سے، ایمان کی باتوں سے مذاق کیا جائے گا۔ کچھ لوگ جنت و دوزخ کا مذاق کرتے ہیں، کچھ ملک الموت کا مذاق کرتے ہیں، کچھ فرشتوں کا مذاق کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو بھی ان چیزوں کا مذاق اڑائے گا اس کا ایمان ہی اس کے ہاں سے چلا جائے گا۔ کیا پتہ چلا کہ وہ سب مسلمان تھے لیکن انہوں نے ایک کام ایسا کیا جو ان کے ایمان پر دھبا جس نے لگا دیا، اور اس ایمان پر دھبا لگنے کی وجہ سے ان کا ایمان ہاتھ سے چلا گیا۔ قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ کہ ہم مذاق کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں سنا جائے گا۔ کافر ہو گئے ہو تم، پہلے مسلمان تھے اب کافر ہو گئے ہو، واضح طور پر قرآن کہتا ہے کافر ہو گئے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کسی کو کافر نہ کہو، کیسے نہ کہیں؟ قرآن نے رسول کی توہین کرنے والوں کو کافر کہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کہیں گے؟ کیا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا قرآن پر عمل نہیں کرنا؟ کوئی دوسری کتاب ڈھونڈ کر لائیں گے جس پر عمل کرنا ہے؟ کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے؟ جب سچی کتاب ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اسی کے مطابق ہی نہ عمل کریں گے۔ اگر آج بھی حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو آج بھی اسے کافر کہا جائے گا۔ یہی قرآن نے ہمیں مزاج دیا۔ اسی وجہ سے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کو کیا علم غیب حاصل ہے، نبی سے زیادہ تو جانوروں کو حاصل ہے، نبی سے زیادہ تو شیطان کے بارے میں علم کے بارے میں قرآن و حدیث میں دلیل موجود ہے، ایسی سی باتیں کی، تو ظاہر انہوں نے نبی کے علم کو نیچا گنایا نا، نیچا گرایا، نیچا دکھایا۔ وہاں پر بھی ظالموں نے یہی کہا تھا کہ ان کو کیا پتا، یعنی حضور کے علم کی توہین کی تھی۔ وہاں وہ بھی کافر ہوئے، یہاں یہ بھی کافر ہوئے۔ جو ان کو کافر نہ سمجھے جان کر کے یہ حضور کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ حضور کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، ایسی گستاخی کرتا ہے، پھر بھی اس کو مسلمان سمجھے اگر تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ جو غلط کو غلط نہ سمجھے وہ خود ہی غلط ہوتا ہے۔ صحیح کو صحیح سمجھنا، غلط کو غلط سمجھنا، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے غلط کو غلط کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو سب سے پہلے جو غلط ہے اس کو کنڈیم کرو، جب تک کنڈیم نہیں کرو گے ایمان کی شروعات ہی نہیں ہوگی۔ تم یہ سوچو کہ ٹھیک ہے چلو ہم تو اپنا کلمہ پڑھ لیں، ہم کسی کو کیوں کنڈیم کریں، ہم کیوں ججمنٹل طور پہ کسی جج بن جائیں؟ جج آپ کو وہاں بننا پڑے گا
جہاں قرآن و حدیث کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز درست ہے، وہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر کے معاملات میں ہر چیز میں فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو ایمان کے معاملے میں بھی جو ایمان کا تقاضا اس کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے، جتنا آپ کو علم ہے۔ جو نہیں ہے اسے علماء سے جا کر پوچھیے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آج لوگ پیسوں کی وجہ سے، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے ایمان ان کا اگر کوئی تھرمامیٹر ہو تو آپ یقین جانیں کہ ان کا ایمان بہت ہی کم نظر آئے گا۔ یاد رکھیے ہمارے لیے جو ایمان کا کرائٹیریا ہے نا، ہمارے لیے جو ایمان کا سٹینڈرڈ جو ہمیں دکھائے گا نا، وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ ہمیں ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو قرآن نے ہمیں سکھایا، جو ہمیں حدیث نے سکھایا۔ اگر ہمارے پاس وہ ایمان نہیں تو ہمارے پاس کا مطلب کوئی دوسرا ایمان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی میرے پیارے بھائیو، ایمان اپنا درست کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تم انہیں اس بات کی گواہی کی طرف بلاؤ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، تو اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر رات و دن میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ یعنی پہلے ایمان لے آئیں، پھر اس کے بعد انہیں بتانا نماز کے بارے میں۔ اگر وہ مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے نمازیں بھی فرض ہیں اور نمازیں ہم ادا کریں گے، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کا یہی سسٹم بھی ہے کہ مالداروں سے لی جاتی، غریبوں کو دی جاتی۔ اسلام تھوڑی کچھ لے لیتا ہے، یا جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے خزانے میں ذاتی خرچے میں تھوڑی لاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ہمارے یہاں سسٹم ہی یہی ہے کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ چاہے ڈائریکٹلی ہو کہ خود مالدار اٹھا کر غریب کو دے دے، یا یہ ہے کہ کسی تنظیم میں، کسی جگہ، کسی مدرسے میں، کسی آرگنائزیشن میں جمع کرا دے اور وہ لوگ اٹھا کر کے اسے کہیں خرچ کرتے ہیں۔ یہی زکوٰۃ کی خوبصورتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر یہ بات بھی تمہاری مان لیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو یاد رکھنا کہ جب وہ زکوٰۃ دیں تو ان کے زکوٰۃ میں جو بالکل بیسٹ مال ہو اسے لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال کو سکھاتا ہے، میڈیم ہونا چاہیے ہر چیز۔ تو اس طرح زکوٰۃ بھی جب لی جائے گی تو ان کے مال میں ظاہر ہے کہ یہ پیسے کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اور چیزیں جو زکوٰۃ ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی۔ سونا چاندی جیسے آج کل 22 کیرٹ کے اعتبار سے 24 کیرٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو اس میں ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ اور جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھوڑا سا ادھر دوسری طرف ٹرن ہو گئی۔ انشاءاللہ وہ حدیث جو ہم نے آج پڑھی تھی بڑی طویل حدیث سے، اس کو ہم ضرور پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دوسری چیزیں جو اور بھی مال تجارت وغیرہ میں، اس میں بھی زکوٰۃ دینا جائے تو میڈیم دیا جائے، نہ بہت بالکل گھٹیا قسم کی چیز زکوٰۃ میں دی جائے۔ اور اگر کوئی خود انسان اپنے آپ سے دینا چاہتا ہے کہ میں سب سے اچھی چیز ہوں تو وہ منع نہیں ہے۔ یہاں بات اس کی ہے کہ اگر بادشاہ اسلام کی طرف سے کوئی شخص مقرر کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ سب کی زکوٰۃ کو وصول کرے، تو جو لینے والا ہے، وصولی کرنے والا ہے، اسے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بیسٹ مال لے، بلکہ اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ میڈیم کوالٹی کا مال لے، نہ لوویسٹ لے نہ ہائیسٹ لے، بلکہ جو میڈیم کوالٹی کا مال ہے وہ لے۔ اور سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہیں حاکم بنا کر بھیجا تھا، مفتی بنا کر بھیجا تھا، تو ارشاد فرمایا تھا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور اے معاذ سننا، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان، یعنی مظلوم کی دعا اور بد دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک تو 2-3 باتیں اس میں سنیے۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ کلمہ کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ مالدار ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض۔ اچھا، اس میں رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کے روزے اس سے پہلے ہی فرض ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے ذریعے کی وجہ سے اس کا ذکر نہیں فرمایا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ نے اسے ستایا، اس پر ظلم کیا، مظلوم سے مراد جو اپریسڈ ہو، جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر آپ نے اس پر ظلم کیا تو وہ چاہے حتیٰ کہ انسان تو کیا، انسان اگر جانور پر بھی ظلم کیا تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور اگر اس نے آپ کے حق میں، یعنی وہ بظاہر آپ کا کوئی نقصان نہ کر پائے، لیکن یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور وہ انصاف کرنا جانتا ہے۔
وہ عدل فرمانے والا ہے، وہ جب پکڑے گا تو کوئی بچ کے نہیں جانے پائے گا۔ اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب ظلم کیا جاتا ہے پھر اس کے منہ سے جو بد دعا نکلتی ہے، نہ اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔